کیا ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر صرف ایک رحمت ان کے پاس آئی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ایک رحمت کے حقدار ہوئے؟ اور جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے حوالے سے، تو ہم جب امتی بن جاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو ہم دوہری رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں اور دین ہمارا مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے، مشرب اسلام ہوتا ہے، تو وہ تبدیلی دین نہیں کر رہا، وہ تکمیل دین کر رہا ہے۔ ارشاد۔ جی بالکل صحیح بات ہے۔ اصل میں جب ہم بات کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جو تھے اور جو ایمان لائے اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جن لوگوں نے ایمان کا اظہار کیا وہ اس دور کے مسلمان تھے، اور جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا اظہار کیا وہ اس دور کے مسلمان تھے۔ لہٰذا اگر کوئی مسلمان ایسا ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہو لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانتا ہو تو اس کے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان اس دور کا ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو اس کے بھی ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب یہ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے وہ اس دور کے مسلمان تھے، لیکن بعد کے جو ان کے لوگ ہیں جنہوں نے مسیحیت اور جو یہودیت ہے وہ خود سے گھڑ لی، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے مسیحیت بھی بنا لی اور انہوں نے یہودیت بھی بنا لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیت اور مسیحیت تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو اسلام نازل کیا تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لہٰذا یہ لوگ جو مسیحیت کے پیروکار ہیں یا جو لوگ یہودیت کے پیروکار ہیں، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ صرف ان لوگوں کے لیے دلیل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خالص تعلیمات کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خالص تعلیمات کو مانتے تھے، اور پھر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں وہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہوں تو، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہوں۔